عمران خان نے کہا جناب میں نواز شریف نہیں ہوں, میں ڈیل کی تمام آفرز مسترد کر چکا ہوں. عمران خان نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا کہ 14 سال تو کیا 40 سال سزا دیں لیکن وقت جدید کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. عمران خان نے کہا کہ کوئی پاکستان کے لوگوں سے بے وفائی نہیں کروں گا, اپنی قوم سے بے وفائی نہیں کروں گا, ملک کی آزادی, خود مختاری اور غیرت کے اوپر سودا نہیں کروں گا. بڑی کلیئرٹی سے عمران خان نے کہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں نا, یہ آپ احمد جنجوعہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے کہ عمران خان نے لندن فلیٹس اور جدہ مل نہیں بنائی, تعلیم گاہ بنائی ہے, سزا تو بنتی ہے. اور تعلیم بھی کون سی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سیرت النبی پہ لگائیں. آپ لوگوں کو سیرت النبی پہ لگائیں گے تو یہ تو بہت سے لوگوں کا تو کام خراب ہو جائے گا. تو بنتی ہے سزا, بالکل بنتی تھی. اور بہت اچھا, میں نے کل رات کو ویڈیو کر کے کہا تھا کہ پی ٹی آئی خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان بری نہ ہو جائے. بری ہو گیا تو کہا جائے گا کہ وہ بیرسٹر گور کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس کی وجہ سے بری ہوا ہے. حالانکہ بری تو عمران خان نے ہونے ہی ہونے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے 14 سال کی, تاکہ جب یہ میکسیمم جو سزا دی ہے اوپر آئے گی اور پتہ چلے گا کہ اس نے میکسیمم سزا کن بوگس چیزوں کے اوپر دی ہے, اتنی زیادہ اس کی عزت احترام میں عمران خان کی اضافہ ہوگا جب ابھی اسلام آباد کورٹ میں اس کا کچا چٹا کھلے گا. امیر عباس صاحب کا بڑا زبردست ٹویٹ ہے, کہتے ہیں سزا بھی اپنی مرضی کی دیتے ہیں اور پھر سزاؤں کے بعد ٹی وی چینلز پر تبصرے بھی اپنی مرضی کے کرواتے ہیں. اس وقت پاکستان کے تمام چینلز پر بدترین سیاسی, صحافتی اور وکیلوں کی شکل میں قانونی ٹاؤٹس القادر کیس کی سزا پر تبصرے کر رہے ہیں. کس سے تبصرہ کروانا ہے یہ فیصلہ بھی سزا کے فیصلے کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ انتقام پر مبنی فسطائی سزاؤں کے حق میں فوراً بیانیہ گھڑا جا سکے. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک لسٹ آتی ہے پوری کہ انہیں لوگوں کو فوراً بپر پہ لیں. پھر امیر عباس صاحب کہتے ہیں سزا کے بعد اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز نے پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس شروع کی, جسے ٹی وی چینلز نے دکھانا شروع ہی کیا تو فوراً چینلز کی وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر ٹاؤٹس کو لائن پر لے کر ان کے حق میں یعنی فیصلے کے حق میں تبصرے کروانے پڑ گئے. وہ جو پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس تھی اسے رکوا دیا گیا. جیسے کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جو دبنگ پریس کانفرنس تھی اس کو پابندی تھی کہ ٹی وی چینلوں پہ نہیں دکھانا. پھر امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ تو اپنی طاقت سے سنا چکے ہو, کم از کم متاثرہ فریق کو اپنی آواز تو اٹھانے دو. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ماریں گے بھی اور اف بھی نہیں کرنے دیں گے. لیکن ان کی یہ چیزیں وہ نہیں ہو سکتی. سوراب برکت صاحب کا ٹویٹ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. اور اسی طرح سے ریاض الحق صاحب نے ٹویٹ کیا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جس نے سب سے پہلا فیصلہ لگا دیا تھا. ریاض الحق صاحب کہتے ہیں, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مشکوک ٹویٹر اکاؤنٹ جو ماضی میں آڈیو بھی لیک کرتا رہا اس کو پاکستان کے صحافیوں اور وکلا سے پہلے فیصلہ سنانے کے 11 منٹ بعد فیصلے کی کاپی مل گئی. عمران خان کہتے ہیں کہ تمام کیسز کا سامنا کروں گا, ایک عامر اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے بے وفائی نہیں کروں گا, میں میری قوم بھروسہ رکھے جان دے دوں گا لیکن قوم کی خودداری کا سودا نہیں کروں گا. مر تو سکتا ہوں, ڈیل نہیں کر سکتا. عمران خان کہتے ہیں جو زبیر علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ غور سے سن لیں, میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا چاہے مذاکرات ہوں یا کچھ بھی. ڈکٹیٹر نے ہمیشہ ملک تباہ کیا, 1971 میں یحییٰ نے ملک تباہ کیا. آج کا عامر بھی اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. سزا جتنی بھی سنانی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز شریف, نواز, شہباز اور زرداری ڈکٹیٹر کے ساتھ ہیں اس لیے ان کی سزائیں معاف ہیں. ہر سال شوکت خانم کا 9 ارب روپے کا فنڈ اکٹھا ہوتا ہے, ہم نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ وقت کا یزید سمجھتا ہے کہ میں جھک جاؤں گا لیکن یہ یزید مجھے جانتا نہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مغیث علی نے بھی وہ کیا کہ ڈیل نہیں کروں گا. اور پھر اسی طرح سے احتشام علی عباسی نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جب سزا سنائی گئی تو انہوں نے کوئی اس پہ نہیں تھا, ان کو پتہ تھا کہ پہلے سے, اور وہ مسکراتے رہے, انہیں پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آنے. شاکر محمود امان نے بتایا کہ عمران خان کا انہوں نے بھی ایک بیان کیا ٹویٹ جس میں عمران خان نے کہا کہ آج کے فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو خراب کر دیا ہے. اس کیس میں نہ مجھے فائدہ ہوا نہ حکومت کو نقصان ہوا, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, جو سزائیں دیتے ہیں دیں. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ میری بیوی گھریلو عورت ہے, اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بشرا بی بی کو سزا جو سنائی گئی ہے وہ صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے سنائی گئی ہے. عمران خان فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آج عوام کے کھڑے ہونے کا دن ہے, آج کا دن سیاہ-ترین دن ہے. یہ فیصلہ تاریخ کے کوڑے دان میں بدترین فیصلوں کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اور عمر انعام صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے القادر کیونکہ سرکاری تحویل میں دے دیا ہے تو آپ یہاں سے یونیورسٹی ختم کر کے اور یہاں پہ کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اور جج ناصر عباس صاحب کا ایک اسکینڈل, ناصر عباس کہتا ہوں ناصر جاوید رانہ کا ایک اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے. یہ ایک وکیل ہیں جن کا انٹرویو کیا متی اللہ جان صاحب نے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جج ناصر جاوید رانہ کے بارے میں فیصلہ دے چکی ہے
کہ جج ناصر جاوید رانا کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے مکمل طور پر نائل ہے، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ نے تعدیبی کارروائی کا بھی حکم دے رکھا تھا، یہ جو ناصر جاوید رانا ہے اس کے خلاف۔ اور شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جج نے تو آج تکلف ہی کیا ہے، سزا تو کل ٹاؤٹ صحافیوں نے سنا دی تھی، اور یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ نظام دین کے کہنے پر یہ خبریں جاری کی گئی تھیں، لیکن آپ کی ہار اب دیوار پر لکھی گئی ہے، اس کا حساب ہوگا، بہت جلد ہوگا۔ اور اسی طرح سے عمار احمد عباسی ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تحریری فیصلہ عمار سولنگی کے پاس سب سے پہلے پہنچ گیا۔ یہ عمار سولنگی وہی ہیں جن پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر حد تک امیز مہم چلانے پر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اور اسد چودھری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کی جیب میں نہیں گئے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، اس پر منافع بھی کمایا گیا، تقریباً 20 ارب کا منافع کمایا گیا۔ الزام ہے کہ ملک ریاض سے زمین لی، زمین عمران خان کے نام پر ہے نہیں، ٹرسٹ کے نام پر ہے جس کے تحت یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ عمران خان یا بشرا بی بی کو نہ تو 1 روپے کا فائدہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد احتشام عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے کو بے گناہ قرار دے کر ووٹ چوری کر کے حکومت بنا لی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے القادری یونیورسٹی بنانے پر عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس بنا کر اور ان کو جیل میں رکھا گیا، اور ان کے کارکنان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ناصر جاوید رانا صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا، تو اس پہ احتشام کیانی کہتے ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں جنہوں نے تمام عمران خان کے کیسز کو بڑی باریک بینی سے اسلام آباد کورٹ میں کور کیا۔ احتشام کیانی کہتے ہیں کہ ایسا ہر بار کیوں ہوتا ہے کہ نیب ٹرائل کورٹ میں اپنا کیس مکمل طور پر ثابت کر لیتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں برقرار نہیں رہ سکتا، بلکہ نیب خود آ کر کہتا ہے کہ منت سماجت کرتا ہے کہ اس فیصلے کو کالعدم کر کے اور واپس بھیج دیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے آ کے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کہ جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نیب ریفرنس کیس ہے وہ آپ واپس بھیج دیں نیب کورٹ کو، حالانکہ جج محمد بشیر نے فیصلہ دیا کہ زبردست نیب نے اپنا کیس ثابت کر دیا، اور نیب خود جا کے اب ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے، آپ دوبارہ واپس بھیجیں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ ٹویٹ اس لیے کیا تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب اور عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اب انصاف اتنا تیز ہے کہ جج فیصلہ بعد میں سناتا ہے، میڈیا پہ پہلے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے شیریں زادہ صاحب عمران ریاض خان صاحب کے قریب بہت رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور جب بھی ہم جاتے ہیں سوات کے پی کے تو ہمارے میزبان بھی ہوتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ شیریں زادہ بھائی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات، یہ BBC کے انہوں نے ایک کوٹ جو ہے ٹویٹ کیا ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات تعلیمی معیار سے مطمئن ہیں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کو القادری یونیورسٹی کے ساتھ جوڑنے پر کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور اسی طرح سے احمد وڑائچ کہتے ہیں کہ جج کے فیصلے کا علم جج اور خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہونا چاہیے، انصاف پر مبنی معاشرے کا یہ اصول ہے، جہاں خبر دی تھی وہ وہاں انصاف نہیں، انصاف کا بلاتکار ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں صاحب کہ میں نے تو پہلے خبر دے دی تھی کہ یہ فیصلہ آئے گا، تو کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے انصاف کے ساتھ۔ ایسے ججز روز محشر جہنم کے کسی آخری حصے میں ہوں گے، ساتھ ساتھ تمغہ امتیاز بھی ان کو ملے گا، لیکن میں نے انہیں یہی کہا ہے کہ جہنم کے آخری حصے میں بعد میں جائیں گے، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنیں گے یہ ٹرائل کورٹ کے ججز۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ بشرا بی بی نے خود گرفتاری دی ہے، یہ ایسا نہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا فلانا، یہ سب فیک خبریں تھیں۔ اور یہ ہیں جناب صورتحال، جو جج بیچارہ اپنی مرضی کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا تھا فیصلہ سنانے کی، وہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیسے سنا سکتا تھا۔ بہرحال عمران خان کی عزت، احترام، مقام، مرتبے میں اضافہ ہوا ہے، اور آج ٹاؤٹس کو وہاں پہ خصوصی طور پہ بھیجا گیا تھا، لیکن عمران خان چل ہے، مزے میں ہے، ڈٹا ہوا ہے، سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔